ملتان کی تحصیل شجاعت کے مقام پر دریائے چناب میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف بھرنے والے 3 مزدور آبی ریلے میں بہہ گئے، ایک کو بچا لیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب۔ جتوئی میں دریائے چناب کا پانی پرانی گزرگاہوں سے شہر کی حدود میں داخل۔ چوک پرمٹ کے قریب پانی پہنچنے سے کئی علاقے ڈوب گئے۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج نے سینکڑوں دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چاچڑا شریف میں دریائے سندھ کے پانی میں پھر اضافہ۔ احمد پور سیال میں دریائے چناب کی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ کئی خاندان بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر مجبور۔ بہاول نگر میں ریسکیوئی کشتی الٹنے کے واقعے میں لاپتہ 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنے کا امکان۔ وزیراعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف کے لیے IMF سے بات چیت کی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، مزید امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ NDMA کے مطابق سامان میں 5000 خیمے شامل۔ NDMA تمام متعلقہ سول عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ وفاقی حکومت اب تک متاثرہ اضلاع کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کر سکی۔ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ آفت کے دوران عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے۔ صدر زرداری کا جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، کہا کہ ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کسانوں اور غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ آصفہ بھٹو بولیں کہ BISP کے ذریعے فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا، عالمی اداروں سے فوری مدد کے لیے رابطے کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بزرگ خاتون کا ہاتھ تھام کر بند پر لائیں، ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ مریم نواز کو انخلا آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹس کا استعمال لازم قرار دیا۔ مریم نواز کا بچوں کے لیے قائم عارضی اسکول کا بھی دورہ، تحائف تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کے چیکس دیے۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کی سیلابی صورتحال مزید سنگین، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ چشتیاں میں نوجوان سیلابی پانی میں ڈوب گیا، تلاش جاری۔ احمد پور سیال، گڑھ مہاراجہ اور دربار سلطان باہو کے علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 500 سے زائد دیہات زیر آب۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلاب سے ڈوبی بستیوں میں لوٹ مار، چوروں نے زمیندار کے ڈیرے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ لیا۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ڈاؤن اسٹریم میں نچلی درجے کے سیلاب سے کچے کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ مکین گزشتہ 8 روز سے بندوں پر کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ گڈو بیراج پر درمیانے سیلاب سے گھوٹکی میں تمام کچے کے علاقے دریا کی لپیٹ میں آ گئے۔ نوشہر فیروز کے قریب 3 زمینداری بند ٹوٹ گئے، 4 دیہات زیر آب۔ علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر، تاحال ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں نہ پہنچ سکی۔ بن رہی تو شاہراہ بھٹو، ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا طنز، کراچی کی تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی اور MQ میں قرار دیا۔ بولے کہ ہب نہر کا افتتاح بلاول بھٹو نے کیا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ سسٹم کے نام پر جو چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سیلاب کے نام پر کرپشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کراچی کی بربادی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو قرار دیا۔ بولے کہ مقامی حکومت لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہی۔ کراچی میں سڑکیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ ہب ڈیم کی نئی کنال بھی برباد ہو گئی۔ سارے ادارے تمام دن میٹنگ کرتے رہتے ہیں، کام کب کریں گے؟ میری بنیادی جنگ منافقین سے ہے، کراچی اتنا برا نہیں جتنا اسے بتایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو، کہا لاہور اور راولپنڈی میں بارش ہوتی ہے تو وہ موسمیاتی تبدیلی ہے، کراچی میں بارش سے تباہی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے، یہ کھلا تضاد ہے۔ گزرگاہ پر سادی ٹاؤن بنائیں گے تو پھر نقصان تو ہوگا۔
जमात इस्लामी ने तरक्याती मंसूबों में भी मुनाफिकत दिखाई। जो लोग अल्ताफ बरेलवी और उमर फारूक सड़कें नहीं बना सकते, वो भी दूसरों की नाकामी का रोना रो रहे हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी और हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा, MKM ने शारा भुट्टो के इस हिस्से पर भी सियासत की जो ज़ेरे तामीर था। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चेंगडू एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारिजा और नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क का कातिल गिरफ्तार 22 साला टाइलर रॉबिन्सन के तौर पर शनाख्त। पुलिस ने तस्वीर जारी कर दी। ट्रंप का कहना है कि मुल्जिम को करीबी जानने वाले ने पुलिस के हवाले किया, इसे सजाए मौत होगी। यूटाह के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा, उनकी रियासत मुल्जिम को सजाए मौत दिलवाने के लिए केस की पैरवी करेगी। मस्तोग में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कराची में सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल, मुल्जिम का 100 से ज़ायद बच्चियों से ज्यादती का एतराफ़। मुल्जिम शरबत पिलाने के बहाने कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस है। मुल्जिम क़य्यूमाबाद का रिहायशी है। 2016 से बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली और ज्यादती कर रहा है। मुल्जिम ठेले पर आने वाले बच्चों को पैसों का लालच देकर घर में ले जाया करता था और ज्यादती करता था। बच्चों की वीडियोज़ मुल्जिम के पास मौजूद थीं। SHO डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी ने बताया, मुल्जिम डायरी लिखता था जिसमें 70 से 75 बच्चे बच्चियों के नामों की फहरिस्त भी मौजूद है। कराची की मुकामी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में बड़ी डकैती, लियाकताबाद में सुनार की दुकान में वारदात। 2 मुल्जिमान 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके बनारस में रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 साला बच्चा मोटरसाइकिल से गिरकर टैंकर के नीचे आ गया। अजलान मौके पर ही दम तोड़ गया। 4 साला बच्चा वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। अजलान 2 बहनों का छोटा भाई था। एशिया कप में कौमी टीम का फातिहाना आगाज, पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 161 रन के ताक़ुब में 67 रन पर ढेर। मोहम्मद हारिस ने 66 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान ने 29, फ़खर जमान ने 23 रन बनाए। साइम अयूब, सुफियान मुकीम, फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें। ओमान के हम्माद मिर्जा 27 रन बनाकर नुमाया रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल अमल नाकाबिल वापसी इक़दामात पर जोर। करारदाद के हक़ में 142 मुल्कों ने वोट दिया। मुखालिफत में 10 और 12 ने वोट नहीं दिया। एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। एलामिया आलमी रहनुमाओं की आइंदा मुलाकात से पहले मंजूर किया गया। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा, अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल में यकीन दहानी। डोरोथी शिया ने कहा कि सदर ट्रंप गजा से तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहते हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि सहयूनी रियासत हमास रहनुमाओं पर हमला करके गजा में जंग खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहती है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइली सफ़ीर योसी शैली को तलब करके दोहा पर फ़ज़ाई हमले के खिलाफ एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अरब ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात में दोहा पर इसराइली हमले को खुली जारहियत करार दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान तनाज़ा फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है।
غزہ پر صہیونی فوج کے حملے، ایک ہی خاندان کے 14 افراد سمیت 52 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 19 متاثرین بھی شامل۔ غزہ سٹی کے بنیادی ڈھانچے اور رہائشی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی، ایک ہفتے میں 50,000 افراد بے گھر، 10 لاکھ افراد پھنس کر رہ گئے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ بچوں میں غذائی قلت کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ امداد کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو مزید اموات ہوں گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ہوٹل کے باہر چاقو بردار کا حملہ، 2 اسرائیلی زخمی، مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے تعارف کے دوران صہیونی حکومت کے غزہ میں جرائم، 1 سال میں 7 ملکوں پر حملے اور دوسرے مظالم گنوا دیے۔ انٹرویو سے پہلے اپنے شرمناک تعارف پر اسرائیلی صدر کرسی پر پہلو بدلتے رہے۔ ٹرمپ کی نوبیل انعام کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ نوبیل کمیٹی کے سیکریٹری کرسٹیان برگ نے واضح کیا کہ امن کے نوبیل انعام کے لیے ٹرمپ کا دباؤ کمیٹی کو متاثر نہیں کرے گا۔ کمیٹی جانتی ہے میڈیا کی توجہ خاص امیدواروں پر ہے، لیکن اس کمیٹی کا ہونے والی بات چیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کمیٹی ہر نامزد فرد کی خوبیوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے۔ اور اپنے برجستہ جملوں سے قہقہے بکھیرنے والے اداکار لہری کو بچھڑے 13 برس بیت گئے۔ لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 50 کی دہائی میں کیا، 30 برس تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ انہیں شاندار کارکردگی اور کردار نگاری پر 12 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔